अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 501 का लेसन 41 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 41 आपके पास है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। अच्छा, मैंने इसके सेपरेट नोट्स भी बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। लाइक इसमें सारे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बट ये पेड होंगे, याद रखिएगा। नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बना दी, हम वहाँ से देख लीजिएगा। तो वापस आते हैं अपने वीडियो पर। लेसन 41 है आपके पास लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। लाइफ स्किल्स क्या है? जब हम लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन या एसेंस एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन की बात करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आता है लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स जो हैं ये जेनेरिक स्किल्स होती हैं, ये डाइवर्स एक्सपीरियंस से हासिल होती है, ये थ्रू आउट लाइफ आप कर रहे होते हो डाइवर्स एक्सपीरियंस। इसमें आपको समझाया जाता है, कुछ लाइफ स्किल्स लेसन आपको सिखाए जा रहे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स के बाद आपको अंदाजा होता है कि क्या चीज़ थी जिसके बिहाफ पे आपको एक्सपीरियंस मिला। फैसिलिटेट करना लर्निंग को लाइफ स्किल्स के अकॉर्डिंग तो वो एक सेंटर कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्राम का, जिसके थ्रू अगर आप अब हम EDU की बात करते हैं तो हेल्दी बिहेवियर, मेंटल वेलबींग की बात करें तो इसमें लाइफ स्किल्स को हम कहते हैं कि ये सेंटर कंपोनेंट्स हैं। लाइफ स्किल्स जो हैं वो इसके लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर हम देखें तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, स्किल्स। अब ये स्किल्स, इंफॉर्मेशन, नॉलेज वो होते हैं जो बच्चा अपने हेल्दी बिहेवियर की वजह से डेवलप करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, प्रैक्टिस करता है मुख्तलिफ वैल्यूएबल चीज़ों को जो कि उसकी लाइफ को हैज़र्ड से दूर रखती हैं। इसी तरह फर्दर आपके पास इसमें इम्पोर्टेंट अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज आ गई। यंग चिल्ड्रन जो है वो प्रोन टू मैनी डिजीज होते हैं। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे हेल्थ सर्विस जो पब्लिक के नज़दीक है ना वो काफ़ी पुअर है, नॉलेज नहीं है हेल्थ के कि पेरेंट्स और टीचर जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हेल्थ प्रॉब्लम बच्चे की। तो हुआ क्या कि इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो भी मुतासर हो रही होती है और काफ़ी हद तक होती है। हेल्थ स्क्रीनिंग मेडिकल चेकअप होता है जो स्टूडेंट्स का रेगुलर बेसिस पे हो रहा होता है। इसमें हेल्थ प्रॉब्लम को मेडिकल सेंटर्स के थ्रू रिहेबिलिटेट करवाया जा रहा होता है या ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा होता है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर बच्चे मिडिल ईयर के अंदर रूटीनली स्क्रीन करवाए जाते हैं ताकि पता चल सके उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, उनकी हेयरिंग, विजन टेस्ट करवाए जाते हैं फ्रीक्वेंट एवल्यूशंस के अकॉर्डिंग, ताकि देखा जा सके कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। लर्निंग डिफिकल्टीज, अब लर्निंग डिफिकल्टीज के अंदर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेव्ड फ्रॉम लूजिंग इंटरेस्ट इन their स्टडीज, ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल विद लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसऑर्डर। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लर्निंग प्रॉब्लम आपके सामने आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ सीखा नहीं, बट यहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है, वो वहाँ पे डिटेक्ट हुए हैं जी डिसऑर्डर है उनके पास अर्ली स्टेजेस पर। सो हो क्या रहा होता है कि साइकोलॉजिस्ट का मानना होता है कि बच्चों को ज़रा थोड़ा गैप दे देना चाहिए, उन्हें बेटर फील करवाना चाहिए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये था जी लेसन 41। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जल्दी से 42 को देख लेते हैं। 42 के अंदर हम देखें तो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आ गया, नेशनल लेवल अफेक्ट करता है जी ओवर हेल्थ को। ओवरऑल हेल्थ के बाद हम देखें तो कॉन्सिक्वेंटली इसकी जो पेस है लर्निंग का वो हम देखें बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो माल नरिश बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, पार्टिकुलरली अंडर डेवलप एरियाज़ के अंदर डिसएडवांटेजेस ग्रुप बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है। गुड न्यूट्रिशन जो है वो असेंशियल है जी हेल्थ के लिए। आप जंक फूड को फ्रूट, वेजिटेबल और मीट के साथ रिप्लेस कर सकते हो। हर साल मोर देन 31 मिलियन स्टूडेंट रिसीव करते हैं जी लंच फ्रॉम USDA नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम से। याद रखें, हर साल मोर देन 31 मिलियन स्टूडेंट्स रिसीव करें अपना लंच USDAS नेशनल स्कूल लंच प्रोग्राम से। ये क्रिटिकल है कि मील स्टूडेंट्स रिसीव करें प्रोग्राम से, वो हेल्दी है
اور ہم دیکھیں تو اس میں کچھ سجیشنز دی گئی تھی. اسکول اسٹاف جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے نان فوڈ ریوارڈ بچوں کو پروموٹ کرے تبھی بچے جنکشن سے دور رہ سکتے ہیں جنک فوڈ سے. ہر فوڈ جو مطلب لایا جاتا ہے سیلیبریشن کے اندر اسٹوڈنٹ کی ہیلتھ اور نیوٹریشن اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے. کپ کیک انف کپ کیک آلریڈی ہونے چاہیے. لائک ہر چیز کو کنٹرول رکھنا چاہیے. جتنے اسکول میں فوڈ اسٹور ہو رہا ہے یا سولڈ ہو رہا ہے انہیں پراپر چیک کیا جانا چاہیے. گڈ سپلیمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گڈ سپلیمنٹ مال نرش بچوں کے لیے فوڈ یہ سارے ایسے انسینٹیوز ہیں جو انہانس کرتے ہیں انرولمنٹ اور اٹینڈنس کو. پروموشن آف یوز آف آیوڈائز سالٹ سپلیمنٹری فیڈنگ پروگرام جو ہے وہ ریلیٹیولی لارج پروگرام ہے جس کے اندر کافی بینیفٹس پائے جا رہے ہیں. ڈونرس جو ہوتے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے. یہ پروگرام ایسے پروگرام جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں انٹرونشن ایڈمنسٹریٹو کو. لائک اس میں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں گروپس کو جیوگرافیکل لوکیشنز کو ایج کو انکم لیولز کو. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسپیشل کنسرن جو تھا وہ نیوٹریشن ایجوکیشن اور کنزیومر اویئرنیس پروگرام کے اکارڈنگ تھا. اسپیشل اٹینشن جو تھی وہ پاپولیشن ایکسپیرینس ریپڈ ڈائٹری اور لائف اسٹائل چینج ہو رہا تھا. امپروو ٹیچنگ اور ٹریننگ کیپیبلٹیز کو کرنا چاہیے. میسج کو اگر ہم دیکھیں تو اسے کنسیڈر کرنا چاہیے ڈفرینٹ کلچرس کے اکارڈنگ لٹریسی لیول اور لینگویج اور ٹارگٹ پاپولیشنس کے اکارڈنگ دیکھا جانا چاہیے. پھر ہسٹری اینڈ اسٹیٹس آف اسکول ہیلتھ پروگرام پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکل ویریس ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں اسکول ہیلتھ کے اکارڈنگ. فریگمنٹ مینرز میں پاکستان پائے جاتے ہیں. ارلی 70s کے اندر اسکول ہیلتھ سروس نے شروع کیا تھا ایک کمپوننٹ جسے کہا گیا تھا ہیلتھ سروس ڈلیوری. اب بچے جو تھے ان کی ڈیولپمنٹ اور کوالٹی آف لرننگ دونوں مختلف فیکٹرز پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہیلتھ اسٹیٹس بھی بہت اہم ہے. ہیلتھ پروموٹ کرتا ہے بیہیویئر کو جس کے اسکولس کے اندر دیکھا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ فزیکل ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے. ہیلتھ کیئر اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہے وہ بچے کی ایجوکیشن پہ بھی کافی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈیزیز سے بچوں کو بچا رہا ہوتا ہے. اگین ہیلتھ اسکریننگ ہم دیکھ چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں بھی کافی ڈیٹیل میں. اب اسکریننگ کیوں ہو رہی ہوتی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ بچے کو پرابلم تو نہیں ہے. اگر ہے تو انہیں وہ سارٹ آؤٹ کرتا ہے کی جاتی ہیں تاکہ وہ بچہ اچھے سے فوکس کر سکے. ریمیڈیل میجرمنٹ اگر دیکھیں تو آپ کے سامنے آتا ہے ایجوکیشن کلیننس کے بچے کو ہونی چاہیے. پرسنل ہائیجین کیا ہے سینیٹیشن کی کمپلیٹ ایجوکیشن دینی چاہیے. ایچ آئی وی ایڈس پریونشن ایجوکیشن بچے کو ہو. H1N1 یا ہیپیٹائٹس کے اکارڈنگ پریونٹیشن بچے کو پتہ ہوں. اینٹی ڈرگ اور اینٹی ٹوبیکو کو ایجوکیشن ہونی چاہیے. پاپولیشن ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایڈیسنس ایجوکیشن ہونی چاہیے. انوائرمنٹل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے انٹروڈیوس کرائی جانی چاہیے تاکہ بچے کو اچھے سے سمجھ آ سکے کہ پرابلم ہے کیا اور ڈیزیز کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ تھا جی لیکچر 42. جلدی سے 43 کو دیکھ لیتے ہیں. 43 کے اندر آپ کے پاس سیف اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ آ گیا. کمپوننٹ پروویژن آف سینٹریز فیسلٹیز اسکولز کو ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے سیف اور سپورٹیو انوائرمنٹ آیا. کہا یہ جاتا ہے کہ سیف اور سپورٹیو انوائرمنٹ جو ہے یہ وہ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ بچہ لرن کر سکتا ہے ایزیلی سروائیو کر سکتا ہے. مطلب ایجوکیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہائی پرفارمنس ہوتے ہیں. ہائی پاورٹی اسکولس جو ہوتے ہیں انہیں ریکگنائز کیا جاتا ہے. کریٹیکل امپورٹنس دی جاتی ہے وہاں پہ ہیلتھ سپورٹیو کلاس رومس پر. ایٹ پورٹ چرچ مڈل اسکول اینڈ ادر ایچ پی اسکول جس کا مطلب یہ ہوا کہ سیفٹی اور سیکورٹی ہر اسکول کے لیے بہت اہم ہے. ہیلتھ اسکریننگ کیپیسٹی بلڈنگ اگر دیکھیں تو اس میں ٹریننگ دی جاتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اسٹاف کو کہ وہ کس طرح ہیلتھ اسکریننگ کر سکتے ہیں. اس میں ٹول کٹ دیے جاتے ہیں اسکولس کو جن کے اندر مینول آڈیو ویژول آڈیو ایڈس اور گائیڈڈ بکس ہوتی ہیں. بہت سے اسکولس ہوتے ہیں وہاں پہ مینڈیٹ ہوتا ہے جی آپ اسکرین کرائیں گے ہیئرنگ اور ویژنس کا. ہاں کہیں پر ہم دیکھیں تو اسکولیوسس اسکرین ہو رہی ہوتی ہے اسکولیوسس کے لیے. کہیں پہ ہم اسکرین کو چوز کر ہوتے ہیں اورل ہیلتھ پرابلم کے لیے. اسکریننگ پروگرام جو ہے یہ بیسیکلی ڈیولپ کرواتے ہیں اسپیسیفک پروسیجر جس کے تھرو آپ نوٹیفائی کرتے ہیں انفارم کرتے ہیں فیملیز کو کہ ان کا بچے کا جو ریزلٹ آیا وہ نارمل ہے یا نہیں. ہیلتھ ایجوکیشن انڈیکیٹر ان پاکستان دیکھیں تو اباؤٹ 1/3 چائلڈ انڈر 5 ایئر آف ایج انڈر ویٹ ہیں جی وہ 60% ہوئے پاپولیشن کے. ان کے پاس ایڈوکیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں جی سینیٹیشنس کی. 23% پیپل جو ہیں وہ رہ رہے ہیں پاورٹی لائن سے نیچے. اور یہ تھی ورلڈ چلڈرن 2009 کے اندر ہمیں ایک ریسرچ پہ بتایا گیا تھا.
پاکستان جو ہے وہ نیشن آف اسٹارک کانٹراسٹ ہے. اس میں بہت سے ایویڈنس پائے جاتے ہیں جن کے اکارڈنگ پاکستان کے ڈیموگرافک ہیلتھ سروے ہوا تھا. اس میں بتایا گیا تھا کہ سیمینار ہوا تھا کراچی کے اندر، لانچ سیمینار تھا 2012 سے 2013 تک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پی ڈی ایچ کا تھا. اس میں کنٹری پاپولیشن کو بتایا گیا تھا کہ ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ اس نے سرپاس ہوا تھی 200 ملین بائی 2020. کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان ہیلتھ انڈیکیٹر پروجیکٹ جو ہے وہ ڈسکریج کر رہا ہے فیوچر آف نیو نیٹل انفینٹ اور چائلڈ اور ایز ویل ایز میٹرنل mortality. اس میں فرٹیلیٹی ریٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے جی لاسٹ 2 ڈیکیڈ کے اندر. کافی ایفرٹس ہوئی تھیں. اگر ہم دیکھیں تو انکریز آپ کے پاس آیا تھا لیکٹیٹنگ مدر کا ہوا ایکسٹینڈڈ پیریڈ تک، لیٹ یونین اور پلانس فار کپل ٹو کنسیو اور انکریز اپورشن، یہ سارے آپ کے پاس 2022 کے اندر آئے تھے. وہ 17.7% ریٹ تھا مال نیوٹریشن چلڈرنس کا، بچوں کا پاکستان کے اندر. پروویژن آف فیسلٹیز دیکھیں تو جی ڈی پی ہیلتھ اور ایجوکیشن پاکستان اسپینڈ کر رہا ہے اسمال اماؤنٹ آف جی ڈی پی. یونیسکو نے پرووائڈ کرتا ہے ڈیٹا پاکستان کے اکارڈنگ 1971 سے 2012 کے اندر. اس میں ایوریج ڈیوریشن جو پیریڈ کی وہ 2.3% منیمم ہے، اس میں 1.58% جو 1972 میں دکھائی گئی تھی اور میکسیمم 1997 کے اندر 3.02 ہوئی. ایجوکیشن اپرچونٹیز دیکھیں تو مور دین 45% اور اوور 50 ملین پیپل جو ہیں پاکستان کے الٹریٹ ہیں، بیسک ایجوکیشن اپرچونٹیز نہیں ہیں ان کے پاس. ریسورس کانسٹینٹ کی اگر بات کریں تو 30 to 40% انرول بچے ایسے ہیں جو اسکول کمپلیٹ ہونے سے پہلی وہ اب دیکھیں تو وہ نہیں اسکول چھوڑ دیا انہوں نے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بتایا تھا کہ ہر بچے کا رائٹ ہے کہ وہ فری اور کمپلسری ایجوکیشن حاصل کرے، لیکن یٹ ملین آف چائلڈ جو ہیں وہ کنٹری کے اندر ڈپرائیوڈ ہیں اس کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے. اس میں رپورٹ دی تھی الف ایلن نے اس لوکل الائنس ایجوکیشن ریفارم کے اکارڈنگ. اس رپورٹ کا ٹائٹل تھا 25 ملین بروکن پرومسز. اس میں کرنٹلی 25.02 ملین بوائز اور گرلز جن کی ایج 5 to 16 ایئر ہے کہا گیا تھا کہ وہ اسکول ہی نہیں گئے. ریسورس کانسٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگین دیکھیں تو آپ کے پاس آتا ہے رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اسکول چلڈرن پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ڈسپائٹ اچیومنٹ ان ایجوکیشن سیکٹر اوور 6.5 ملین بچے جو ایسے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے انرول پرائمری ایجوکیشن میں نہیں کیا. 2.7 ایسے ہیں جنہوں نے لو سیکنڈری لیول میں بھی نہیں کیا. پھر جی ان ایڈوکیسی آف اسپیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے بچے رورل اسکولس کے اندر کنجسٹڈ کلاس رومس کے اندر بیٹھتے ہیں. اوپن ایئر کوئی لائک کوئی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اوپن ایئر یا کوئی برانڈا کے اندر ہوتے ہیں، کوئی انڈر ٹریز ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ 5.5 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکولز ہیں. سیکنڈ ہائیسٹ نمبر ہے جی پاکستان کا الٹریٹ ایریا کے اندر. لائک اس میں ہم دیکھیں تو ہم سے آگے صرف نائجیریا ہے. پاکستان جو ہے وہ ہائیسٹ نمبر لیتا ہے جی الٹریٹ اڈلٹس کا دنیا کے اندر. انڈیا اور چائنا بعد میں آتے ہیں. اس میں اگر ہم جسٹ فائنڈنگ دیکھیں یونیسکو کی تو لیٹسٹ رپورٹس آپ کے پاس آئی تھی کہ پرائمری ایجوکیشن جس کے اندر پاکستان کرنٹ ایجوکیشن کرائسس جو ہے وہ گلیئرنگ ہے، ڈیمنگ لائٹ لے کے چل رہا ہے. 44 ہے آپ کے پاس ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ. تو 44 کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں بنا لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.